وبہ نستعین اما بعد۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں آئے ہیں تو ہر کوئی اپنی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے جائے گا، تو موت سے لے کر کے قبر میں دفن کیے جانے تک کن حالات سے انسان گزرتا ہے، اور اس تعلق سے اسلامی عقیدہ کیا ہے، اسلامی آستھا کیا ہے، موت سے لے کر کے قبر میں دفن کیے جانے تک بلکہ قیامت تک جو قبر میں رہتا ہے، اس تعلق سے اسلامی عقیدہ کیا ہے، اس بارے میں بتلایا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات دھیان سے پورا ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے، اور صرف سننے ہی تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کو 4 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، بلکہ 4 دنیا سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ اور پہلا دنیا ماں کی پیٹ ہوتا ہے، جس میں ہر انسان 9 مہینہ اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور پہلا وہ دنیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دنیا عالم اسباب ہوتا ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کو عالم اسباب کہا جاتا ہے، اور یہ دوسرا دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ ہر کوئی جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کیسی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ اور تیسرا دنیا آتا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور یہ عالم برزخ شروع ہوتا ہے انسان کی موت سے لے کر کے قبر میں دفن کیے جانے تک، بلکہ قبر میں دفن کر دیے جانے کے بعد قیامت تک دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جو حالات گزرتے ہیں، تو یہ موت سے لے کر کے اور قیامت تک کے جو حالات ہیں، ان کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے، اور وہ چوتھا مرحلہ ہے آخرت کا، جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، اور وہ سب سے اخیر میں آئے گا، اور وہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کے بعد ہر انسان اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو جنت کا مستحق ہوگا، اور خراب اعمال ہوں گے تو دوزخ اور جہنم کا مستحق ہوگا، اور جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک ٹھکانہ بنے گا، اور اسی کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو آج جس عالم کے تعلق سے بات کرنی ہے وہ عالم برزخ ہے، یعنی موت سے لے کر کے قبر میں دفن کیے جانے تک بلکہ قیامت تک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں کن اعتبار سے ہماری زندگی گزرتی ہے، کیا کیا حالات پیش آتے ہیں، اس بارے میں بتلایا جائے گا۔ آپ حضرات توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں گے۔ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اسلامی آستھا اور عقیدے کے مطابق ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ مردے کے پاس آتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے اس انسان کو، اس اللہ کے ولی کو جو نیک ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ سفید ریشمی رومال ہوتا ہے، اس میں مشک کی خوشبودار مہکتی ہوئی وہ خوشبو ہوتی ہے، اس کو سینے پر رکھ دیتے ہیں، اور جنت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی وہ نعمتیں اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں، جنت کے باغات اور جنت کے محلات اور جنت کے
بہت ساری جو نعمتیں ہیں اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ جب ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اس انسان کے جسم کے اندر روح اس طرح تڑپنے اور پھدکنے لگتی ہے نکلنے کے لیے، جس طرح پنجرے میں سے چڑیا پھدکتی اور کودتی ہے کہ کس طرح ہم نکل جائیں۔ اسی طرح اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ جب یہ حالت ہوتا ہے تو ملک الموت نہایت آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں۔ جب روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو زمین کے وہ حصے اس کی جدائی پر رونے لگتے ہیں جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ آسمان کے وہ حصے رونے لگتے ہیں جہاں سے اس کے نامہ اعمال جایا کرتے تھے اور جہاں سے رزق اترا کرتے تھے۔ اور ملک الموت اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر کے پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس اللہ کے ولی کا استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ روح اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے تو وہاں جا کر کے سجدے میں گر جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ لے جاؤ اور اس کی روح کو علیین میں رکھ دو جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں، چنانچہ ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ادھر گھر والے مردے کو نہلانے کی تیاری کرتے ہیں تو یہ فرشتے خود جو ہے نہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر والے کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے یہ خود فرشتے اپنا جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، اور جب دفن کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ 500 فرشتے اس کے گھر سے لے کر کے قبرستان تک اس کے استقبال میں لائن لگا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم دھام سے نکلے، تو اس شان کے ساتھ اس کا جنازہ اس کے گھر سے نکلتا ہے۔ جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ذرا توجہ دیجئے گا، یہ اللہ کا ولی ہے لیکن اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں جس سے منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور ان کی شکل اتنا بھیانک، اتنا خطرناک اور ڈراؤنی ہوتی ہے کہ عذاب دینے کے لیے نہیں بھی کوئی چیز ہو تو ان کی شکل و صورت ہی عذاب دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ فرشتے جب آتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے سر کے بال اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان کے دانت اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں جس طرح گائے کی سینگیں ہوتی ہے، اور ان کے ناخن اتنے لمبے ہوتے ہیں جیسے کہ کدال ہوتا ہے، اور جو جب بولتے ہیں تو ان کی آواز میں بجلی کی طرح کڑک اور گرج ہوتی ہے، اور وہ جب سانس لیتے ہیں تو ان کی سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں اور آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اس ہیبت ناک، خوفناک، ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ یہ منکر اور نکیر فرشتے آتے ہیں اور اس کو قبر میں اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک۔ وہ مردہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ مردہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ مردہ جواب دیتا ہے کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الذی بعث فیکم، کہ وہ آدمی کہ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رسول اللہ، تو یہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے وَمَا يُدْرِيكَ، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ مردہ جواب دیتا ہے فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا، اور جو باتیں اس میں بتائی گئی تھی میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، ایک غیبی آواز آتی ہے
کہ اس نے سچ کہا، جواب بالکل ٹھیک ہوتا ہے، صحیح صحیح مردہ جواب دے دیتا ہے۔ تو صحیح جواب دینے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ چنانچہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے نرم نرم ہوائیں آنے لگتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا اپنے سر کو اٹھاؤ اور دیکھو اپنے داہنے جانب، اپنے دائیں جانب دیکھتا ہے تو اسے جنت کا منظر اور جنت کا سین اس کو دکھائی دیتا ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت میں کے رہنے کے محلات، وہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ اسی میں بننے والا ہے اور تم اسی میں جاؤ گے۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا اپنی نظر بائیں طرف کو اٹھاؤ اور دیکھو، بائیں طرف دیکھتا ہے تو اس کو جہنم کے حالات، دہکتے ہوئے انگارے اور شعلے، وہ بچھو اس کو دکھائی دیتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اس سے نجات پا گئے، اب تم کو اس میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس سننے کے بعد اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اسی حال میں سو جاؤ کہ ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو جائے گا اور قیامت تک اسی حال میں قبر کے اندر وہ مردہ رہے گا۔ یہ تو تھے اس کے حالات کہ جو نیک ہیں، شریف ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ایمان والے ہیں۔ لیکن جو شخص ایمان نہیں لایا، وہ کافر ہے یا فاجر اور گنہگار ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہیں 500 فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ نہایت ہی بدبودار وہ کپڑا ہوتا ہے، اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کا گز اور ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ آ کر کے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں اور اس کی روح کو پیر کی انگلیوں سے نکال کر کے ایڑی میں روک دیتے ہیں اور اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی روح کو ایڑیوں سے گھٹنوں پر لاتے ہیں، وہاں روک دیتے ہیں اور اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ کمر پہ اس کی روح کو روک دیتے ہیں، پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ سینے پر روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ اس کی روح کو روکتے رہتے ہیں تاکہ جتنا ہی زیادہ وقت لگے گا اتنا ہی زیادہ اس کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس کافر اور گنہگار کو بھی قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ پھر وہیں فرشتے اسی شکل و صورت کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر کے اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں وہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ وہ اس کے جواب میں کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تو کچھ نہیں جانتا۔ دوسرا سوال جب ہوتا ہے کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اس کے جواب میں بھی یہی کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں تو کچھ نہیں جانتا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس کے جواب میں بھی مردہ یہی کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ ایک آواز آتی ہے غیبی کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے گرم گرم ہوائیں آنے لگتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ذرا اپنی داہنی طرف دیکھو۔ اپنی داہنی طرف دیکھتا ہے تو اسے جنت کا منظر اور جنت کی نعمتیں اور وہ باغات، محلات دکھائی دیتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان لاتے، نیک عمل کرتے تو تمہارا ٹھکانہ وہ جنت ہوتا، لیکن تم نے ایمان نہ لایا یا ایمان لایا تو نیک عمل نہیں کیا، اب تم کو اس جنت کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ سن کر کے اس کے دل پر جو رنج و غم ہوتا ہے اس کو لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے بائیں طرف کو دیکھو۔ چنانچہ وہ مردہ اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو جہنم کے بھڑکتے اور دہکتے ہوئے آگ دکھائی دیتے ہیں، وہ سانپ اور بچھو دکھائی دیتے ہیں
اور طرح طرح کے عذابات جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے ہیں وہ اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اب تمہارا ٹھکانہ اسی میں بننے والا ہے، تم ایمان نہیں لائے اور تم نے نیک عمل نہیں کیے، تم نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزاری، اب تم کو اسی میں رہنا ہے، تمہارا ٹھکانہ آگے چل کر کے وہیں بنے گا۔ اس وقت اس کو جو تکلیف ہوگی، جو غم ہوگا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، جہنم کی گرم گرم ہوائیں آتی ہیں، اس کے بعد اور حکم ہوتا ہے اور قبر اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اسی طرح یہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے رہتے ہیں، اور یہ قیامت تک اسی حال میں پڑا رہے گا اور اسی طرح اس کی سزا قبر میں ہوتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، ایک یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بہت سے قبر کو ہم نے دیکھا کہ اس کو کھود کر کے مردے کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے گل سڑ چکا ہوتا ہے، یا پھر اس کا جسم تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی سزا ہوتی ہے ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے عالم اسباب جو دنیا ہے، دوسرا دنیا، اس میں رہ کر کے جو تیسرا دنیا ہے، عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے، اس آنکھ سے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ کس طرح عذاب ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد، اس تیسرے دنیا میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس کو مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک دنیا ہے سونے کی اور ایک دنیا ہے جاگنے کی، اور دونوں دنیا مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سونے والی دنیا ہے اس میں ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑا بھیانک اور ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ وہ خواب کو دیکھ کر کے اور دیکھتا ہے کہ ہم کو شیر اور چیتا ہم کو دوڑا رہے ہیں، سانپ ہم کو دوڑا رہا ہے، ہم بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن بغل میں دوسرا آدمی اس کے ساتھ سویا ہوتا ہے، اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈر کے مارے چیختا اور چلاتا ہے، لیکن بغل والے کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کی جو زندگی ہے، مردے کے ساتھ تو عذاب ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں جان سکتے، وہ دوسرا دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اور یہ دوسری دنیا ہے، اور یہ عالم اسباب ہے۔ اب اس دنیا کو والے اس دنیا کو نہیں دے سکتے، وہاں جانے کے بعد ہم کو تیسری دنیا میں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح عذاب ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو باتیں آج بتلائی گئی کہ موت کے وقت اور قبر میں دفن کیے جانے کے بعد کن حالات سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تب تو ہم خوشی خوشی اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے والے بنیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کے اوپر، اپنے رب کے اوپر، اپنے خالق کے اوپر ایمان نہیں لائے اور ہم نے اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو موت سے لے کر کے اور قبر میں دفن کیے جانے تک اور پھر وہاں سے قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا تو جو لوگ ایمان نہیں لائے یا پھر ایمان لانے کے باوجود اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر ان کا ٹھکانہ وہی دوزخ ہے، جہنم ہے، نرک ہے، جس میں دہکتے ہوئے آگ ہیں، وہ بڑے بڑے بچھو ہیں، وہ بڑے بڑے اژدہے ہیں، وہ کھولتا ہوا پانی ہے جو اس کو پینے کے لیے، کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور طرح طرح کے عذابات ہیں۔ اگر نیک عمل انسان کیا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہاں ہر طرح کے کھانے پینے کے انتظام ہوں گے، سونے کے لیے گدے تکیے ہوں گے، اور سونے چاندی ہیرے موتی یاقوت زمرد کا وہ محل ہوگا، اور جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کے اندر اللہ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا،
اور نہ کسی کے دل پر خیال گزر سکتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم ایمان لائیں اور اللہ کے مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ٹھکانہ جنت بنے اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اس پر مجھے بھی اور آپ سبوں کو بھی